آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہہ دیا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھے کہے آمین، تیسرے پہ رکھے کہے آمین۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے سوال فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہم لوگوں نے آج تک نہ دیکھے، بات کیا تھی؟ کیا کوئی نیا معاملہ پیش آیا ہے؟ کوئی وحی آئی؟ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، اے لوگوں، میں جب پہلی سیڑھی پہ اپنے قدم رکھے، جبریل میرے سامنے آ گئے اور وہ کہنے لگے وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، اور وہ آدمی روزے رکھ کر اپنے آپ کو بھوکے رکھ کر اللہ کی رضا چاہ کر اللہ کی سامنے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان مبارک جیسا مبارک بابرکت مہینہ آ جاتا ہے، بہانے بناتا ہے، تکلیف لگی، بخار لگا، بیماری لگی، ڈاکٹروں نے منع کیا، نہیں، سارے بہانے غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جبریل نے بد دعا کی جس آدمی کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اللہ سے اپنے توبہ کر کے قبول نہ کرا سکے، معافی نہ لے سکے، مغفرت نہ کرا سکے، وہ آدمی بڑا بد نصیب ہے، ہلاک ہو جائے۔ تب میں نے کہہ دیا آمین۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے یہ بد دعا کی، وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں والدین بڑھاپے کی عمر میں مل جائے اور والدین کی خدمت کر کے وہ آدمی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے۔ ایمان والو، اللہ والو، اس بات پہ توجہ دیں گے، جبریل نے جو بد دعا کی اپنی مرضی سے نہیں کی، پروردگار عالم کی اجازت ملی۔ بددعائی کی اپنے زندگی میں والدین کو پا لیے، اسے چاہتا تو خدمت کر کے والدین کو راضی رکھ کے اپنے آپ کو جنتیوں میں شمار کرا لیتے، لیکن اگر جو آدمی بدنصیبی میں آ کر والدین کو اپنی زندگی میں پا کر اس کی طرف توجہ نہ دے کر اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے، بڑا ہی بدنصیب آدمی ہے وہ۔ اپنے ماں باپ کی طرف توجہ نہ دینے والوں، اپنے والدین کو جھڑکنے والوں، اسے اپنے توجہ میں نہ لانے والوں، اپنی بیوی کو اپنے والدین کی سامنے ترجیح دینے والوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں بھی آمین کہہ دیا۔ پھر تیسرے نمبر پہ یوں کہا جو ہم اور آپ اکثر کرتے ہیں، سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ جبریل علیہ السلام نے تیسری بات یہ فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جن کے سامنے میرا تیرے نام کا ذکر ہو پھر تیرے اوپر درود نہ بھیجے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ ہمارے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کئی دفعہ آ جاتا، کتنے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مجلس میں بیٹھنے کی آداب کیا ہوتا ہے۔ کئی افراط ہے تو کئی تفریط ہے، کئی زبان کھلتی ہی نہیں اور کئی اتنا کھلتی ہے کہ سارا پنڈال رات بھر ہل جاتا ہے۔ وہاں بھی بدمزگی ہو جاتی، یہاں بھی بدمزگی ہوتی ہے۔ اسی لیے جبریل نے جو دعا کی ہلاک ہوا آدمی جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو پھر آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی آدمی بنا سکتا ہے، جنتی بن سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔
صحابہ کرام میں سے کئی لوگ آتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے تمام چیزوں کو پیش کر دیتے، اجازت چاہتے کہ مجھے اجازت دے دیں، میں جاؤں میدان کارزار میں جاؤں، ماروں، غیروں کو ماروں، کفار کو میں ماروں، تہے تیگ کروں، اور پھر مجھے ماری میں جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھتے والدین زندہ ہیں؟ پھر کہتے ہاں، کہتے جنت تو تیرے گھر میں تڑپ رہی ہے، تو یہاں کی کیا کرتا ہے؟ جاؤ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ، اچھے طریقے سے برتاؤ کر اس کے ساتھ، اس لیے کہ تیرے وجود کا ذریعہ بنا، تیری پرورش کی اور تجھے اتنے بڑے کر دی، جوانی میں لے آیا، اور اب جب تیری طاقت آ گئی، نئے خون آ گئے، تو تمہیں یہ یاد ہی نہیں رہا، جوانی میں ایسی دیوانے بنے اپنے بڑھاپے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ایک مختصر واقعہ اس کا بولوں گا جس کا حدیث سے تعلق نہیں، دنیاوی کاموں سے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن بڑی عبرت والی بات ہے۔ اور یارو، اللہ والو، میری یہ کبھی بھی عادت نہیں رہی ہے کہ میں جھوٹی کہانی بیان کروں، بلکہ جو میں خود اپنے ابا سے سن چکا ہوں، میری گاؤں کے قریب میں اور کئی جگہوں پہ میں سناؤں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن میں نے خود اپنے گاؤں کے قریب میں ایک گاؤں کا معاملہ ایسا سنا۔ وہاں پہ یہ سنا کہ ایک عورت اپنی ساس کو، ایک بیٹا اپنی ماں کو کھانا جو دیتے تھے وہ مٹی کے برتن بنوا کے گھر میں رکھے تھے، اور جیسے جانوروں کو کھانا ہم اور آپ دیتے، آج الگ تھالی رکھتے، الگ برتن رکھتے، اسی سے دیتے یا اسی جگہ پہ دیتے، ویسے وہ آدمی کرتا تھا۔ ایک دن ان کے پوتے نے دیکھ لیا، پھر اپنی دادی سے جا کر بات کی کہ دادی کیا معاملہ ہے؟ میری ماں روزانہ آپ کو لا کر وہی مٹی کے برتن میں کھانا دیتی ہے، حالانکہ میرے گھر میں برتن کی کوئی کمی نہیں، ابا کو سارا معاملہ پتا ہے، لیکن وہ بھی، ابا بھی میری ماں کو منع نہیں کرتی۔ کہنے لگے بیٹا کوئی بات نہیں، تو کوئی کام نہ کرنا الٹا پلٹا۔ کہنے لگے نہیں دادی، میری ایک بات آپ مانیں گے تو ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کیا مانوں؟ کہا جب میری اماں لا کر کے، جب میں رہوں آپ کے سامنے رہوں گا، میری ماں جب کھانا دینے آئے گی تو اچانک اپنے ہاتھ سے اس مٹی کے برتن کو گرا دینا۔ مٹی کے برتن زمین پہ گرنے کی بات صحیح سلامت رہ ہی نہیں سکتی۔ اب کیا بھی ویسے، پوتا سامنے تھا، اس لانے والے بہو کا بیٹا سامنے ہے، لا کر کے اپنے ساس کے ہاتھ میں دیتی ہے، گھر میں بیٹا بھی موجود ہے جس کی بیوی یہ ہے، اسے سارا معاملہ پتا ہے، لیکن پھر بھی دیا۔ دادی نے ویسی معاملہ کہ اپنے ہاتھ سے برتن گرا دیے۔ اب پوتا ڈانٹنے لگے دادی تو نے یہ کیا کام کر ڈالا، کتنی بڑی غلطی کی، او دادی جان تو نے برتن توڑ ڈالے۔ کہنے لگی بیٹا میں کیا کروں، میرا قصور نہیں، زندگی نے وفا نہ کی، یہ اعضاء کام نہ کرتے۔ جواب دے دیے میرے ہاتھوں نے ٹھیک سے نہ پکڑ سکے، برتن زمین پہ جا کر گری۔ منت سماجت کرنے لگی، کہنے لگے نہیں دادی معاف نہ کروں گا۔ معامل دادی کہنے لگی بیٹا بات کیا ہے، اتنی ضد کیوں کرتا ہے، لے آنا مٹی کا برتن اور بھی لے آنا، میرا بیٹا تمہیں میں کہوں گی کہ پیسے دے دے گا، میری بہو سامنے سن رہی ہے، اور میرے بیٹے مجھ پہ خفا نہ ہو۔ کہنے لگی دادی معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میری دادی برتن میں سنبھال کی اس لیے رکھنا چاہتا تھا کہ او میری دادی، میری اماں بھی ایک دن بوڑھی بنے گی، میں نے سوچا اسی برتن میں اپنی ماں کو کھانا دوں گا۔
آج یہ برتن تو نے توڑ ڈالی، اب میری زندگی کا ایک بڑا مقصد تو نے ختم کر دیا ہے۔ ماں سامنے کھڑا ہے، اپنے بیٹے کی طرف نگاہی کرم ڈالتی ہے، حیرت سے دیکھتی ہے، میرا بیٹا جوان بھی نہ ہوئے، میں بوڑھی بھی نہ ہوئی، ابھی سے میرے بڑھاپے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب اس ماں کو، بہو کو سمجھ میں آیا، کما تدین و تدانو، جیسے کرو گے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ ہم اور آپ بولتے اپنی زبان نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ لیکن مرنے والا کبھی واپس آتا نہیں، جو زبان سی وہ ندا لگاتا ہے، لولا خرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ ندا لگاتا الہی، ایک مرتبہ زندگی عطا کر، میں اپنا تمام مال جا کر خرچ کر ڈالوں گا، تمام مال میں لے جا کر جس مدرسے میں دینا تھا دے ڈالوں گا، الہی میں نیک لوگوں میں سے بنوں، مجھے ایک مرتبہ زندگی عطا کر۔ اسی طرح سے ایک بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے بھگا دیا، صرف ایک چادر دیے۔ ٹھنڈا کا موسم آیا، مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ، ایک چادر اپنے بیٹے کو دے دیے اور کہنے لگے کہ میری ماں کو جا کر کے دے آؤ۔ جب وہ بیٹا گیا، بیٹا بھی بڑا عقل مند تھا، راستے میں اس چادر کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر لیا اور ایک ٹکڑا جا کے اپنے دادی کو دے دیا، ایک ٹکڑا لے کر واپس چلا آیا۔ جب ابا نے دیکھا، کہا کتنے بڑے بیوقوف، میں نے کہا پوری چادر میری ماں کو دے کے آنا، تو نے اتنی بڑی بیوقوفی کی، چادر پھاڑ کے میری اماں کو دیے۔ کہنے لگے ابا اس لیے دیا ہوں کہ ایک ٹکڑا میں نے دادی کو دیا اور ایک ٹکڑا اس وقت کے لیے رکھا ہوں، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو یہی ایک ٹکڑا دے کر میں آپ کو گھر سے روانہ کر سکوں۔ ہے وہی سی عبرت لینا، ہم اور آپ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگے۔ اور میں نے یہ موضوع بڑا وسیع ہے، ابھی حقوق اولاد جو ہے وہ باقی ہی رہ گئے، لیکن اب مختصر وقت میں کیا کہوں، صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ زندگی میں پروردگار عالم نے صرف ایک کے حقوق نہیں بیان کیے بلکہ ہماگیری ہر جہتی بیان فرمایا۔ اگر والدین ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد پر تو اولاد کے بھی حق بنتے ہیں پہلے، کہ والدین اس کے لیے نیک اپنے والد جو ہوتا ہے، ابھی جس کی شادی نہ ہوئی خیال کرے، اولاد کا حق یہی سے شروع ہو جاتا ہے کہ اچھی بیوی کا انتخاب کرنا۔ تنکح المرأة لأربع جو آتا ہے اس میں آتا ہے لدینہا، کہ دین کی بنیاد پر بھی شادی کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار والیوں کے ساتھ، دین والیوں کے ساتھ تو کامیاب ہو جاؤ، دیندار عورت کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ۔ اور والدین کو بھی اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی، جب تو اولاد کو پال کر بڑا کر دے، اور یہ موضوع مکمل نہیں ہے، ادھورا بیان کر رہا ہوں، ابھی بچپن اور جو
आदमी वजूद में आता आदम से, यानी हमल ठहर जाता, माँ के पेट में जब वजूद पाता है उसका जिक्र रह गया, पैदाइश का जिक्र रह गया, अकीके का जिक्र रह गया, नामों का जिक्र रह गया। ये तमाम चीज़ों को छोड़कर मैं ये बयान करने चला हूँ कि जब बेटे की शादी के लिए बेटा आपकी शादी के लिए तैयार हो जाए, उस उम्र को पहुँच जाए, बेटी शादी के लिए तैयार हो जाए, तो कुरान करीम ने यह ऐलान किया, ला तनकिहू, उसकी शादी ना कराओ, उसका निकाह ना कराओ। वला तनकिहुल मुमिनीन, मुमिनीन की और मुमिना औरतों की, बेटियों की, अपने घर की बेटियों की निकाह ना कराओ, शादी ना कराओ किसी मुशरिक से, किसी बदमाशों से। ये न सोचो अल्लाह वालों वो बेटियां बोझ होती है, या औलाद की शादी एक रस्म है कि मैं शादी जिस तरह से भी चाहूं करा दूं, घर देखो, मकान देखो, बीवी देखो, तमाम चीजें देखो, बल्कि दीन कहता है, शरीयत कहती है सबसे पहले दीनदार को देखो। दीनदारी की वजह से शादी करो, दीनदार लड़का भी देखो। इदा अताकुम मन तरदौन दीनहु व खुलुकहु, यहाँ भी कह दिया गया ना, कोई लड़का अगर तुझे पैगाम दे कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, डायरेक्ट आकर बात करे, और अगर उसका अखलाक ठीक हो, उसके दीन से तुम मुतमईन हो, तो याद रखो कि उससे अपनी बेटी का निकाह करा दो। और अगर ऐसा नहीं किए तो दिन में बड़ा फसाद आएगा। फसाद का मतलब यहाँ पर पहला मतलब ये निकलता है कि वो लड़का सोचेगा मैं दीनदार बन के क्या फायदा, मुझे दाढ़ी रखने से क्या फायदा, नमाज अदा करने से क्या फायदा, मुझे तो किसी ने तरजीह ही न दी, मेरी दौलत देखी। फिर वो आदमी दीन की तरफ, वो लड़का दीन की तरफ रुझान कम रखेगा, दुनिया की तरफ रुझान ज्यादा डाल देगा। इसलिए फरमाया दीनदार सी शादी अपने बेटी की कराओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंतिखाब का तरीका बतलाया। आज हम अगर अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की शादी अगर किसी बिदअती या किसी और के घराने में करा देते हैं तो याद रख लीजिए उस दिन गोया कि हमने अपने बेटी से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुकात खत्म कर डाले। इसीलिए औलाद आ जाए जो भी हो, बेटी हो बेटा हो, हर औलाद नेमत इलाही हुआ करती है। शुएब अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने सिर्फ बेटियां ही अता किए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटे अता किए। और आमिना की लाल अब्दुल्ला की जिगर जनाबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेटे भी दिए, बेटियां भी दिए, 2 या 3 बेटे अता किए। लेकिन हर एक बेटा अपनी जिंदगी की पहली उम्र में ही अल्लाह की प्यारे हो गए, कज़ा कर गए। बेटियों में हजरत फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपकी नस्ल चली। ये परवरदिगार आलम ने फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द यख़लुक़ु मा यशा। अगर किसी के घर में किसी के बहू की बेटी हो जाती तो न जाने घर वाले कैसे आसमान सर पे उठा लेते और उसे ज़दो-कोब करते। हालांकि ये उसके बस की बात है ही नहीं कि कोई औरत अपनी मर्जी से किसी औलाद को जने, वो चाहे तो बेटा जने चाहे तो बेटी जने। ये बिल्कुल पागलपन है, बेअदबी की दलील है और पागल हो जाने की दलील है कि अपनी बहू को, अपनी बीवी को आदमी डांटता फिटकारता है कि तुमने बेटी को जन्म क्यों दिया। हालांकि हमें और आपको पता ही नहीं अल्लाह जिससे राजी होता है बेटी अता कर देता है, जिससे नाराज होता है बेटा दे देता है।
ہاں ہاں، سلف صالحین نے ایک طریقہ یہ بھی بتلایا کہ تجھے کیسے پتہ لگے گا کہ تو نیک ہے کہ کیسا، کہ اگر اللہ تجھ سے زیادہ راضی ہے تو بیٹی عطا کرے گا، کم راضی ہے تو بیٹا دے گا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ بیٹا ہی تو ہے جو بدلہ پورا کرے گا بڑھاپے میں نا، جو تو نے اپنے والدین کے ساتھ کیے۔ اللہ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، اللہ تمہیں بیٹا دے دیتا، خوش ہو جاتے ہو، اللہ نے مجھے بیٹا سے نوازا ہے، اور یہ نہیں سوچ پاتے اللہ نے میری زندگی میں ہم نے جو والدین کو تکلیف دی بدل دینے کے لیے ہمیں بیٹا دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے بیٹیاں دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا، پہلے بیٹی کا ذکر کیا اور پھر فرمایا جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں ملا کر دیتا ہے۔ او یجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، پھر لاکھ مرتبے بابے ڈھابے پہ وہ جا کر کے چکر لگائے، لاکھ تعویذیں مانگے، لاکھ تعویذوں کو گھول کر پیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو جب نہیں دینے پہ آتا ہوں، یحییٰ علیہ السلام زندگی بھر روتا ہے پھر اولاد نہیں ملتی، نبی کو میں نے چاہا 80 سال تک اولاد نہ دی، اور جب اس عمر میں اولاد ملی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر دیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے بڑھاپے میں بھی تو نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدردانی کریں۔ پروردگار عالم نے ہمیں اگر والدین بنایا ہے، اولاد کے حقوق ادا کریں۔ اگر ہمیں بیٹا بیٹی اولاد بنائے ہیں، والدین زندہ ہیں، اپنے گھر والوں کے بھی، بیوی بچوں کے بھی حقوق کے ساتھ اپنے والدین کے حقوق کو اولیت پر رکھیں۔ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد اپنے والدین اپنے گھر والوں کے حقوق کو اولیت پر رکھیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ایک مکمل بیان والدین اور اولاد کے تعلق سے، پھر جو حدیثیں آج بیان نہ ہو سکی، کافی احادیث اس پر ہیں، انشاءاللہ وہ تمام باتیں آئیں گی۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں پروردگارہ جتنے بھی لوگ، جتنے علماء کرام دور دراز سے تشریف لائے سب کی حاضری قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اور اس قرب و جوار کے آئے ہوئے کٹیہار ضلع کے پورنیہ سے جتنے بھی لوگ اور آس پاس سے آئے، یا اللہ تو سب کی حاضری قبول فرما، دنیا میں کامیابی، کامرانی، خوشحال زندگی کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ الہی جتنے لوگ دنیا میں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی اسلام کا بول بالا کفر کا منہ کالا فرما۔ الہی ہم تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ سننے کے لیے آئے، جو بھی لوگ سنیں گے سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اولاد تو نے دی، اولاد کے بھی حقوق ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔